قاسم محمد اللهم صل على محمد وآل وعلى محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. فإن حزب الله هم الغالبون. سبات پڑھے محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات، انگنت احسانات اس پروردگار کے جنہوں نے اتنی نعمات فراہم کی، نعمات فراہم کر کے ہم پر احسانات جو کی ہیں وہ احسان کے جتلائے نہیں ہیں. کائنات میں اگر ہم دیکھیں کہ کائنات کے ایک ایک مخلوق، چاہے وہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھتی ہو، چاہے کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتی ہو، اگر زندگی میں کسی پر ایک احسان کرتی ہے تو پوری زندگی اس کو جتا دی جاتی ہے کہ میں نے فلاں وقت میں تم پر احسان کیا تھا. لیکن ذات پروردگار، ذات رب العزت ایسی کریم ذات ہے کہ انگنت احسان کرنے کے بعد یہ نہیں کہتا کہ میں نے تم پر یہ احسان کیا، لیکن ساری زندگی پھر کرتے کیا ہیں؟ اس ذات کے جنہوں نے ہم پر احسانات کیے ہیں، جنہوں نے اتنی نعمات فراہم کی ہیں، ہم اس ذات کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں. لیکن ہم نے کبھی غور نہیں کیا اس بات پر کہ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو اس میں نقصان کس کا ہے؟ نقصان ہمارا ہے یا اللہ کا نقصان ہے؟ کبھی ہم نے اس پر توجہ نہیں کیا. یہاں تک کہ اگر کائنات میں کوئی بشر نہ ہوتا، کائنات میں کوئی انسان نہ ہوتا، کائنات میں کوئی مخلوق نہ ہوتی، اللہ پھر بھی اللہ ہی رہتا. اللہ کی عزت کم ہونے والی نہ تھی. اللہ کی عزت اگر ہم سجدہ کریں بھی اللہ ہی رہے گا، اگر ہم سجدہ نہ کریں بھی اللہ ہی رہے گا، اگر ہم سجدہ عبادت نہیں کرتے بھی اللہ معبود رہتا ہے، اگر ہم عبادت کرتے ہیں بھی یعنی اللہ کی کوئی بھی عزت نہ کم کر سکتا ہے نہ کوئی بڑھا سکتا ہے. یہ تو ہماری کم عقلی ہے کہ وہ ذات پروردگار ہمیں ہمارے فائدے کے لیے ہی اپنی دربار میں بلاتا ہے کہ میرا بندہ میری دربار میں مانگنے کے لیے آ جائے. دنیا کے بادشاہوں کے دروازے تو بند ہو سکتے ہیں، وہ ذات پروردگار واحد ذات ہے کہ کبھی کسی کا دروازہ بند نہیں ہوتا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن کو ہم اگر توجہ سے پڑھتے تو ہمیں سمجھ میں آتا. قرآن 6666 آیتیں جو اتری ہیں تو یہ ایسے نہیں اتری ہیں. قرآن ہم سمجھتے نہیں ہیں، قرآن ہم پڑھتے نہیں ہیں، قرآن کھول کے دیکھتے نہیں ہیں، قرآن ہم سننے کو تیار نہیں ہیں. اگر کسی سے کہا جائے کہ بیٹا آپ نے آج قرآن کی تلاوت کرنی ہے تو کہتے ہیں قبلہ ہم قرآن کیسے پڑھیں جبکہ ہم قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں. آپ نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، ہم قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں. بھائی ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا کہ آپ قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں، لیکن آپ کے گھر میں موبائلیں موجود ہیں، قرآن ترجمے کے ساتھ چلا کے سن تو سکتے ہیں، زیادہ نہیں کر سکتے تو کم از کم قرآن کو گھر میں چلا کر سنیں. میں بار بار اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ آپ سارا قرآن ایک دن میں ہی سنیں. میں اس چیز کا قائل ہوں بھلے آپ ایک آیت ہی ترجمے کے ساتھ سنیں اور اس پر عمل کریں، جو ہماری کامیابی کا راستہ بتلا سکتی ہے ایک آیت. اور اگر ہم اس پر توجہ کر کے غور و فکر کر کے ایک آیت ہم جب توجہ سے سنیں گے، یقین مانے یہی آیت ہماری زندگی تبدیل کر سکتی ہے. اور قرآن کا راستہ بھی ایسا راستہ ہے جو سچوں کا راستہ ہے. قرآن اگر تجھے جو چیز تجھ سے مانگ رہا ہے کہ وہ سچائی کا راستہ مانگ رہا ہے کہ تو سچوں کے ساتھ ہو جا اور سچائی کا راستہ اپنا لے، جو دنیا بھی آپ کی عزت کرے گی اور آخرت میں بھی آپ کی عزت اور وقار کا سبب بن سکتی ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل اور محمد. یہی راستہ ہے. فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ.
اور حقیقت اللہ کا راستہ، اللہ کا گروہ کا راستہ ہمیشہ کامیاب آنے والا ہے، چاہے وہ دنیا میں ہو، چاہے وہ قربی میں ہو، چاہے وہ آپ زیادہ دور نہ جائیں، آپ اپنے وقت کے حالات کو دیکھیں کہ ماحول دن بدن کس طرح خراب ہوتا جا رہا ہے، اور یہاں تک کہ شیطان ہمارے گھروں میں موجود ہے۔ ایسے پہلے تو ایک شیطان ہوتا تھا جس نے سجدے سے انکار کیا تھا، لیکن آج گھر گھر میں شیطان موجود ہے، گھر گھر میں شیطان موجود ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہیے گا کہ مولانا کو کیا ہو گیا ہے، اللہ نے کہا ایک ابلیس تھا، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اللہ نے تو اس ابلیس کے ساتھ مخاطب خطاب کیا تھا کہ ابلیس کس چیز نے تجھے منع کیا کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے سجدہ کرنے سے، تو نے اس کو سجدہ نہیں کیا۔ ایک نہیں ہے ابلیس، ایک نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ دوسری جگہ آل عمران میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، شیطان ایک نہیں ہے، یاد رکھیے گا، شیطان ایک نہیں ہے۔ ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، پروردگار فرماتا ہے بے شک شیطان اپنے اولیاؤں کو، اپنے دوستوں کو وحی نازل کرتا ہے۔ شیطان ایک نہیں ہے بلکہ شیطان اپنے دوستوں کو وحی نازل کرتا ہے۔ جس طرح ہم انسان گروہ بندی کر رہے ہوتے ہیں، ہم جس طرح یعنی تنظیم ہو یا کسی طریقے سے دین کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، شیطان اس دین کو روکنے کے لیے تاکہ دین پھیل نہ جائے، وہ ولی جو ان کے ہوتے ہیں، ان کے نمائندے جو ہوتے ہیں، وہ ان کو وحی کرتا ہے کہ آپ نے آج یہ کام کرنا ہے، آپ نے آج یہ کام کرنا ہے، آپ نے فلاں مسجد کالونی جا کے وہاں پر بزرگوں کو بھی نماز سے روکنا ہے اور جوانوں کو بھی نماز سے روکنا ہے، تاکہ کوئی بھی وہاں پر عبادت نہ ہو سکے، قرآن کی تلاوت نہ ہو سکے اور نماز کوئی نہ پڑھ سکے۔ شیطان کا کام یہ ہے۔ آج آپ گھر گھر میں جا کے دیکھ لیں، ہر گھر میں بندے فارغ موجود ہوں گے، گھر میں بندے فارغ موجود ہوں گے، یا ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، یا نجی کچہریوں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، لیکن نماز کا جب وقت آ جاتا ہے وہ نماز کی طرف نہیں آتے۔ کیوں نہیں آتے؟ ان کی دو علامات ہیں، ان کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجوہات یہ ہے کہ شیطان ان کے وجود میں سما جاتا ہے جو عبادت سے روکتا ہے، دوسرا یہ کہ اللہ اس کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ وہ میری بارگاہ میں آ جائے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ تو ہم توجہ نہیں ہوتی، یقین مانے تقریباً میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ اتنے عرصے سے بار بار میں سمجھا رہا ہوں، لیکن کسی کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو سبب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہماری دلوں کے اقفال ہاتھ ہماری دلوں پہ قفل پڑے ہوئے ہیں، تالے لگ چکے ہیں کہ ہم نیکی کی بات سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر کوئی ہمیں سنا بھی رہا ہوتا ہے، ہم سن رہے ہوتے ہیں، بے توجہ سے سن رہے ہوتے ہیں۔ اچھی بات ویسے بھی آج کل کسی کو ہضم نہیں ہوتی۔ یہاں اس ماحول میں آپ پیسوں کی بات کریں تو پھر ماشاءاللہ سے پتہ نہیں لوگ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، کہ آپ کسی چیز اور کی بات کریں تو لوگ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم کسی کو نماز کے لیے کہتے ہیں تو ایسے سمجھیں کہ ہم سن ہی نہیں، یعنی اللہ کی طرف آنے سے آخر کون سی چیز ہے جو اللہ کی طرف آنے سے ہمیں رکاوٹ بن رہی ہے؟ کبھی ہم نے توجہ نہیں کیا ہے اس کی طرف۔ آخر توجہ کیوں نہیں کرتے؟ بھائی اپنا وجود ہے، ہم نے حساب دینا ہے۔ ما خلقت ھذا باطلا، پروردگار نے کہا کوئی چیز بغیر مقصد کے نہیں بنائی گئی ہے۔ تو انسان کو اللہ نے بنایا ہے بس کھاؤ پیو گھومو پھرو، بس کوئی حساب نہیں ہوگا۔ بھائی قبر میں جائیں گے تو پتہ چلے گا قبر میں کیا ہے، قبر میں ہم نے کون کون سا حساب دینا ہے۔ اگر آپ کو تعجب نہیں ہوتا، اس لیے تو معصومین کے فرامین موجود ہیں کہ کم از کم روزانہ نہیں جا سکتے تو ہفتے میں ایک مرتبہ ان قبروں کے پاس قبرستان جایا کریں اور وہاں سے تعجب حاصل کریں کہ کبھی تو یہ لوگ بھی زندہ ہوا کرتے تھے، آج من مٹی کے تلے
یہ سوئی ہوئی ہیں، پتہ نہیں نیچے کیا ہو رہا ہے، پتہ نہیں نیچے کیا ہو رہا ہے، کسی کو توجہ نہیں ہے۔ کبھی ہم کیوں نہیں توجہ کرتے؟ کیونکہ ہم نے وہ راستہ دیکھا ہوا نہیں۔ جب ہم راستہ دیکھیں گے پھر کہیں گے ارجعونی لعلی اعمل صالحا، پروردگار اب واپس بتا تاکہ ہم نیک عمل کریں۔ اب پروردگار کہے گا کلا بل اب کبھی واپس نہیں آؤ گے، اب جب آ چکے ہو مٹی کے منوں کے نیچے تو یہیں آپ نے رہنا ہے قیامت تک، اور تجھے حساب کتاب یہیں پہ دینا ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اللہم